اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم ایک پروگرام کے ساتھ سٹی 49 نیوز کی سکرین پہ موجود ہیں، اور اس پروگرام کا نام ہم نے آج آپ کا سوال اور جواب اور سے شروع کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت جو ہمارے مہمان ہیں وہ چودھری شبیر ایڈوکیٹ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان کا ماشاءاللہ وکالت میں بڑا وسیع تجربہ ہے۔ اور جو ہم پروگرام کا جو آج ویسے ہم نے جس کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے اخلاق اور انسانیت۔ اگر انسانیت کی بات کی جائے تو اسلام کا پہلا اصول ہی جو ہے وہ انسانیت ہے، اور اسی میں اخلاقیات بھی آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہان کہ اگر ہم سیرت پہ جائیں اور ان کے اسوہ حسنہ پہ جائیں تو اخلاقیات کی بہترین مثال دنیا میں اور کسی شخص سے نہیں مل سکتی، اور نہ ہی انسانیت جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ آپ نے چھوٹے کو اپنے برابر بٹھایا، ہر ایک سے پیار کیا، اور انسانیت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی جس کی مثال اور کہیں نہیں مل سکتی۔ تو میں چودھری صاحب سے پوچھوں گا کہ انسانیت اور اخلاقیات جو ہیں اس میں آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ انسانیت اور اخلاقیات کیا چیزیں ہیں؟ ایکچولی بابا جی، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، اخلاقیات اتنا وسیع ایک ورڈ ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی ایک مورل ویلیو ہے، اقتدار ہے سوسائٹی کی، کہ آپ کے جو معاشرہ ہے اس کے اندر جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنا بھی سوسائٹی کے اندر کلیپس ہوئے ہیں، ہماری سوسائٹی جو تباہ ہوئی آج، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اخلاق نہ ہونا ہے۔ اخلاقیات سوسائٹی سے ختم ہو گیا۔ تبھی آپ بات کرتے ہیں آج رول آف لا کی، آپ بات کرتے ہیں آج کے جناب اس سوسائٹی کو خوشحالی کی طرف جانا چاہیے، اس ملک کو سویلائز سوسائٹی بننا چاہیے۔ جتنی بھی آپ باتیں کریں گے، ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ اخلاقیات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے بات کی اخلاقیات اور انسانیت کی۔ اخلاقیات کے بہت سارے پورشنز ہیں۔ آپ اخلاقیات یہ بھی ہے کہ آپ سے کسی بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی والے سے بھی۔ اگر آپ سے کوئی آپ کا ہمسایہ تنگ ہے تو آپ کے اخلاق درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بات کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں کتنی واضح طور پہ پیغام دیا، ہمیں درس دیا ہے جو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ پھر جو آپ نے بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی چیزیں آپ جتنی بھی دیکھ لیں، ہر چیز آپ راستے میں کھڑے ہونے سے منع کیا۔ اب دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر ایک درس ہے۔ راستے میں جو کھڑے ہونے سے منع کیا، آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے راستوں کا کیا حال ہے اور ہم راستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہمسایہ ہے اس سے کتنے دوسرے ہمسائے جو وہ تنگ ہیں۔ یہ ساری غیر اخلاقیات ہیں۔ پھر آپ آگے جب جاتے ہیں، ایک ایک پورشن کو آپ جب اکٹھا کرتے ہیں اخلاقیات کے، وہ جا کے بن جائے انسانیت بنتی ہے۔ جس سوسائٹی سے بابا جی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اخلاق ہاں اور پھر انسانیت۔ جی ایسے ہی ہے، مطلب یہ سٹیپ ایسے بنے گا، پہلے اخلاق آنا چاہیے بندے میں، ایسے ہی، اس کے بعد انسانیت خود بخود آ جائے گی۔ جی ایسے ہی، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی مجھ میں بڑی برائیاں ہیں، تو آپ وسلم میں چھوڑ نہیں سکتا یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جس کو میں چھوڑوں تو میں ساری برائیاں میری ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ آپ کی باقی جھوٹ بھی اخلاقیات کا ایک پورشن ہے۔ آپ جو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ سچائی پہ جو سوسائٹی قائم ہوتی ہے، جو گھر قائم ہوتا ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ جو بھی سچائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے چیز، وہ چیز ہی وہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھے اخلاق کی طرف لے جاتی ہے چیزوں کو۔ صاحب، ہم اخلاقیات کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے اخلاقی اقدار جو ہے جی وہ تو ختم ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایسے ہی ہے، مطلب ایک مزیداری کی آپ بات کر رہے ہیں، کسی دفتر میں جائیں، کسی افسر سے بات کریں تو وہ بھی اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ کسی اور محکمے میں چلے، مطلب کسی سیاستدان کے پاس چلے جائیں، ایک سیکنڈ کے بعد وہ اخلاق کے دجیوں اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی۔ تو کیسے یہ اخلاقیات درست ہو سکتی ہیں؟ اصل میں بابا جی، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہم حفظ اقتدار، حفظ دولت
اور لوٹ مار کی ہماری سوچ بن چکی ہے سوسائٹی کی ساری کی. تو ہمیں جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی جو ایک عاجزی تھی, انکساری تھی, اخلاقیات تھا, انسانیت تھی, وہ سب ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں, آج آپ نے جب انٹرو دیا ہے تو انٹرو میں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر سوسائٹی کوئی قائم نہیں ہو سکتی, اخلاقیات کے اوپر بھی اور انسانیت کے اوپر بھی. تو آپ یہ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ فرمایا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. اور پھر اس کے برعکس دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اب اس کے اندر کتنا بڑا درس ہے کہ آپ کا جو مطلب یہاں ہم کیا کر رہے ہیں آج کہ ہماری طرف سے کوئی مرتا ہے تو مر جائے. ہم نے جو اپنا کام کر رہے ہیں 2 نمبری سے, آپ دیکھ لیں کہ دودھ جو بیچنے والے لوگ ہیں یہ بھی اخلاق کے اندر ہے. آپ نے فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو ملاوٹ تو دور کی بات ہے, آج تو ہم دودھ کے اندر کیمیکل دے رہے ہیں لوگوں کو. آج فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو باقی آپ کی جو ہوٹلز ہیں ان کی آپ دیکھ لیں, صفائی بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے, پورشن ہے. تو یہ ایک ایک چیز کا جب آپ لیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, وہ جو کیمیکل بھیج رہا ہے دودھ کا, وہ تو انسانیت کو تباہ کر رہا ہے, وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس سے لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, لیکن اس کو پیسوں کی حوث ہے, وہ پیسوں کے چکر میں کیمیکل بیچ رہا ہے. جو ہوٹل والا ہے وہ 2 نمبر کھانا بیچ رہا ہے. وہ اخلاق سے تو اگلا سٹیپ ہاں, ہے کہ انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے. انسانیت کی ہر جو چیز ملاوٹ کرنے والا جب اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا ایسے ہی کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں, جی جی اس نے جب یہی اپنا لیا کہ میں آپ میں سے نہیں ہوں, جی جی تو پھر وہ جو مرضی کرے, بالکل ایسے. اس انسانیت کی دھجیاں اڑائے, اخلاق کی دھجیاں اڑائے. اصل میں بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ جو حکومت وقت ہے اس کو نہیں چاہیے کہ سیرت النبی جو ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل اور بچے جو ہیں وہ سیرت النبی پڑھیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری, تو اس کے بعد میرا خیال ہے اخلاقیات اور انسانیت میں بہتری آ سکتی ہے. بابا جی آپ بات کو پولیٹیکل سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, میرا تو پولیٹیکلی موڈ نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف اخلاقیات اور انسانیت کے اوپر بات کروں. میں لے کے جا رہا, دیکھیں میری بات سنیں, میرے پاس تو اختیار نہیں کہ میں کہوں کہ سیرت لازمی پڑھے, وہ تو حکومت نہیں پڑھانی ہے نا, وہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو. ہم اپنی حد تک تو ایک اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنے گھر کی حد تک, اپنے سوسائٹی کی حد تک, اپنے شہر کی دوستوں کی حد تک ہر چیز بات کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم گورنمنٹ لیول پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ انسانیت یا اخلاقیات پہلے وہاں ہوگی تو پھر وہ آگے درس و تدریس کا اور کتابوں میں اور وہ سارا چیزیں آئیں گی. ایک بندہ خود ہی, اب دیکھیں نا قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. یہ بہت ساری آیات کا ترجمہ ہے. تو جو آپ گورنمنٹ لیول پہ بات کریں گے تو اگر ان کے اندر کوئی ہے اخلاقیات کی چیزیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اخلاق قائم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں. اگر وہاں اخلاق کا میرا خیال انہوں نے بھی نا سیرت النبی نہیں پڑھی. ہاں وہی بات ہے, بس یہ آپ سمجھ لیں ساری چیز. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جو میں نے کہا کہ اللہ اقدار کی مثال ہے آپ, مطلب آپ تو ہر چیز میں اللہ اقدار کی مثال ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایک مائی کا قصہ ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, آپ پھر بھی ایک دن بیمار ہوئے, اس کا حال چال پوچھا. یہ اخلاق کی ایک بہترین مثال ہے. کیا ہم میں وہ جذبہ ہے؟ نہیں. کیا ہمارے حکمرانوں میں ہے؟ نہیں. تو پھر کیسے بہتری آئے گی؟ یہ میرے خیال سے بابا جی ہم اس کو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی حد تک, اگر ہم اپنے گھر میں کریں گے اور ہمارے دوستوں میں کریں گے, ایک سوسائٹی کے اندر کریں گے, تو آہستہ آہستہ اس کے اوپر لوگوں کی توجہ ہوگی اور لوگ اس کے اوپر, اب دیکھیں نا بہت سارے علماء کرام ہیں لیکن وہ ہمیں سارے علماء کرام جتنے بھی فقہ کے ہیں سارے وہ دین کے چکر میں پڑے ہوئے, لیکن اخلاقیات, دین کیا ہے؟ دین بھی اخلاقیات ہے, لیکن وہ وہاں پہ اپنا جو انہوں نے اپنا فقہ کے حوالے سے اس کو مطلب کرنے کے لیے کہ یہ جی میرا فقہ بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین ذرا نا ہمیں یہاں پہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ وقفہ کریں, تو ہم یہاں پہ بھی وقفہ کریں گے اور سٹی 49 نیوز کی اسکرین پہ آپ کو بھی چند لمحے بعد دوبارہ ملیں گے. آپ کہیں نہ جائیے گا, ہمارا پروگرام سوال اور جواب اور دیکھتے رہیے گا.
زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر، اور آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ سٹی 49 کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے سوال اور جواب اور کے پروگرام میں اخلاقیات اور انسانیت۔ تو چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ اخلاق، پہلے اخلاق اور پھر بعد میں انسانیت۔ تو میں پھر وہیں جاؤں گا کہ آپ اپنے معاشرے کی تو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اخلاق اگر نہیں ہے تو ہم کس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ ذرا باہر کی دنیا کو بھی دیکھیں نا، انہوں نے ہمارا اخلاق، ہمارے نبی کی جو ہیں تھی وہ ساری اپنا لیں۔ اب دیکھیں نہ ان میں بے ایمانی ہے، نہ ان میں چوری ہے، نہ ان میں چکاری ہے، نہ ان میں ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ سود سے پاک ہیں وہ۔ یہ سب چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ ہم نے کرنی ہیں، مگر ہم نہیں کر رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی بات ہے بابا جی جو آپ نے پہلے کی تھی کہ یہ بیسیکلی چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ۔ اب دیکھیں اگر ہم لا کی بات کریں، آگے نا آپ گورنمنٹ پہ میری بات سنیں، آگے جو آپ نے بات کی مانے نا ابھی آگے وہ ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی ہے۔ جی جی، اب دیکھیں کہ وہاں پہ اگر آپ اس سوسائٹی کی سویلائز سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، وہاں جتنی بھی اخلاقیات انہوں نے اسلام سے لے کے تو اس کے مطابق سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ دیکھیں وہاں پہ آپ جتنی سویلائز سوسائٹی میں جائیں گے نا، جہاں بھی، وہاں بابا یہ جھوٹ نہیں ہوگا، جھوٹ کے اوپر وہ معاشرہ قائم نہیں ہوتا کبھی بھی۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ جو کرپشن ہے نا، جو ہمارا یہاں پہ سب سے بڑا المیہ ہے، وہ کرپشن کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جاپان، وہ غیر مسلم لوگ ہیں، جی جی، لیکن اگر آپ وہاں جائیں گے وہ کرپشن سے ایک سوسائٹی پاک سوسائٹی ہے۔ اس طرح کی ایک ایک چیز کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ جو چیزیں اسلام نے ہمیں دی ہیں وہ ساری انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں۔ لیکن کیا ہوا کیا ہے کہ یہ ساری اڈاپٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ ایفرٹ ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ پوری ایک ضابطہ دیا ہے لوگوں کو زندگی کا کہ یہ معاشرت ہے بیسیکلی، اور وہ معاشرت جو انہوں نے پک کی ہے یا لی ہے وہ ساری اسلام سے لی ہے۔ تو سب گورنمنٹ کو تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا نا، صرف ایک سیرت کی کتاب، اتنی سی کتاب جو ہم نے بھی پڑھی اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی، وہ بچوں کو دے پڑھنے کے لیے۔ کتاب پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ جو ہمارے بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سب آپ دیکھ لیں کہ ایک پی این سے لے کے پریزیڈنٹ آف پاکستان تک ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کتابیں ساری پڑھی ہوئی ہیں، لیکن عملی طور پہ کسی بندے کا کوئی کام نہیں ہے، مطلب اخلاق کے حوالے سے یا انسانیت کے حوالے سے۔ اگر آج ہم اپنی سوسائٹی کا جو صورتحال ہے نا، اس کو اگر ہم یہاں اسکرین پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتے، جس حد تک ہم انسانیت کے دائرے سے نکل چکے ہیں اور گر چکے ہیں، آج ہم اس کی ڈسکس بھی نہیں یہاں کر سکتے۔ تو اخلاقیات تو بڑی چھوٹی چیز ہے، مطلب انسانیت جو ہے وہ ایک بڑا عظیم درجہ ہے انسان کا۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، اور یہ کتابوں سے سر نہیں ہونا۔ کتابیں تو ہر بندے نے، آپ دیکھیں ایجوکیشن تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کتابوں میں ہر چیز ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنا سوشل میڈیا کے اوپر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ ٹک ٹاکر جو بیٹھا ہوا ہے، یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے، وہ درس و تدریس کام کر رہا ہے۔ میری بات سن، آپ سوشل میڈیا کی بات کی ہے تو وہاں پہ انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی پچھلے دنوں میں کہ جو یوٹیوبر ہیں جو سوشل میڈیا استعمال، ان میں اسلامی چیزوں کو زیادہ پڑھا گیا ہے، نہ کہ معاشرے کے بگاڑ کی چیزوں کو پڑھا گیا ہے، اور یہ سب غیر ملکوں میں ہوا ہے، غیر اسلامی ملکوں میں ہوا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بھائی میرے اخلاق کی حالت تو یہ ہو چکی ہے۔ ابھی ایک عورت کا مقام کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ وہ بھی تو اخلاق ہی ہے نا۔ پہلے گاڑی میں کوئی عورت بیٹھتی تھی، جب ہم نوجوان تھے، اس وقت کی بات کر لوں تو ہم سیٹ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ خواتین آ گئی۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے کی طرف اس وقت بڑھ رہے تھے، ہمیں یہ درس دیا گیا تھا۔ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا، علم سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ عورت کا یہ مقام ہے،
بزرگوں کا یہ مقام ہے، اخلاق کے یہ فائدے. یہ اخلاق سے دیکھیں، میرا حق نہیں بنتا مگر میں پھر بھی بتانا چاہوں گا. ایک دکاندار جب دکان پہ سودا بیچنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو تو اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا، اس کو گاہک کو مطمئن کر جس طرح سے. دوسری سے تیسری بار اگر گاہک کو دوسری بات کا وہ کہتا چلو کسی اور سے لے لے جا کے، تو اخلاق کہاں سے آئے گا بھائی میرے؟ یہ وہ بات ہوگی نا کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ برداشت، تو برداشت بھی ایک پورشن ہے اخلاقیات کا. جی تو برداشت بھی نہیں. یہ آپ دیکھیں کتابوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کتابیں ٹھیک ہیں پڑھیں گی. آپ دیکھیں کتابیں تو آپ پریپ سے شروع کرتے ہیں، پلے گروپ سے، اور یہاں پہ وہ پاک اسٹڈی بھی ہے جس کے اندر، اور پھر اسلامک اسٹڈی بھی ہے، وہ ساری بی اے تک جاتی ہے، گریجویشن تک. اب تو وہ جو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ماسٹرز کے اندر بھی اسلامک اسٹڈی کی پوری وہ صورتیں ڈال دی. دیکھیں کتنے ہمارے مدرسے ہیں، کتنی ہماری مساجد ہیں، کتنے لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ حدیث کا علم پڑھ رہے ہیں. پھر ہماری جو ایجوکیشن ہے ویسے اس کے اندر کتنی وہ پاک اسٹڈی کی ساری چیزیں. اچھا، لیکن عملی طور پہ بابا جی ہماری بات یہ ہے کہ عملی طور پہ کب ہوگی؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، جب میں گھر میں بڑا ہوں، سربراہ ہوں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے بچے مجھے فالو کریں گے، اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرے بچے مجھے فالو کریں گے. جو اخلاقیات آپ کے اندر ہوگی نا، وہی آپ کا گھر، آپ کی فیملی، میں کہتا ہوں عملی طور پہ تب ہوگی جب ہر بندہ عملی طور پہ اس کی طرف آئے گا. اور ہمارے اندر سے جو ایک نفسا نفسی کالم ہے اور جو ہمارے اندر ہوس ہے اقتدار کو بچانے کے لیے، دولت کو بچانے کے لیے، ہم جو مارا ماری کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو حق غصب کرتے ہیں، ہم کیا کیا نہیں کرتے. کہ پھر فساد تو دولت کا ہوا نا. وہی نا، ہم اپنی مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے. اور پھر دیکھیں بابا جی، یہ جو مال و دولت ہم اکٹھی کرتے ہیں یہ ہمارے 1 منٹ کے بھی ایک کام نہیں آتی. جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور ساری دولت یہاں رہ جاتی ہے اور انسان قبر کی طرف چلا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جس کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتے ہیں اور اپنے اخلاقیات کو تباہ کرتے ہیں اور ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمارے کام بھی 1 منٹ کے لیے نہیں آتی. تو یہ ہمیں سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو اس چیزوں کے اوپر اسٹیبلش کرنے کے لیے، ایک سویلائز سوسائٹی جو اسلام نے دی ہے، معاشرت، اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پہ، جیسے یہ ہمارا فورم ہے، ہم بات کر رہے ہیں، یہاں کم از کم کوئی 50,000 بندہ تو دیکھے گا نا، 10,000 بندہ تو دیکھے گا نا کم از کم، جو ہماری بات کو سنے گا اور پھر اس چیز کے اوپر آبزرو کرے گا کہ یہ ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہمارے ایک اندر کی آواز ہے، ضمیر ہے ہمارے اندر، صحیح، وہ ہمیں وہ کہتا ہے کہ آپ صحیح کام کریں، سچ بولیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں. یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں. تو لیکن ہم پھر بھی وہ بات جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ حفظ انسانی جو ہے نا، حفظ مال و دولت اور حفظ اقتدار اور یہ ساری چیزیں جو ہماری ہیں، دنیاوی جو ہماری ایک لائف ہے، اس کے نفسا نفسی کا جو سب ضروریات میں بھی اضافہ نہیں ہوا. ضروریات تو ظاہر ہے، جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی، تو ہماری ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری جو انکم وہ سکڑتی جا رہی ہے. اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں اور اپنے مال کمانے کے چکر میں سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور دو نمبری کرتے ہیں اور لوگوں کا حق کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. چوہدری صاحب، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ درسوں میں بہت سارے درس ہیں جہاں پہ درس نظامی اس طرح کے اور درس ہیں. میرا ایک کا مقصد نہیں، وہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو علماء حضرات ہیں وہ ہمارے بچوں کو اخلاق سکھا رہے ہیں، انسانیت کا کوئی درس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ یہی تو پرابلم ہے، نہیں دے رہے وہ. اب دیکھیں اتنے بڑے وہ، آپ دیکھیں کہ اسلام کا سب سے بڑا جو ایک سمجھ لیں کہ پہلو ہے کہ وہ جی مفتی بنا رہے ہیں یا عالم بنا رہے ہیں یا قرآن پر. اب وہ رٹا لگا کے آپ جب قرآن کو آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے قرآن کو، یا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی ہم فارورڈ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، میسیج بھی بھیجتے ہیں صبح. جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح گڈ مارننگ کا میسیج حدیث کے ساتھ بھیجتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا ہوتا. تو وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث کے اوپر بھی آپ نے اگر عمل کر لیا نا زندگی میں، تو آپ کامیابی کی طرف آپ کا سفر شروع ہو گیا زندگی کا. جی، چوہدری صاحب کا کہنا ہے کہ ایک حدیث کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے اور انسان پکا اور سچا مسلمان بن کے اس میں حسنہ پہ آ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان جو ہے
وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی بن جائیں گے اور انسانیت کی قدر بھی پہچان جائیں گے۔ ابھی وقفے کا ٹائم ہے، ابھی ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، اجازت دیجیے، دوبارہ آتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر، اور آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں، اور وہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے، انسانیت اور اخلاقیات، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو میں چودھری صاحب سے بات کروں گا کہ چودھری صاحب ابھی ہم نے کی بات درسوں کے حوالے سے کی، اسی طرح آپ تعلیمی اداروں کی اگر بات کریں تو کیا تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ دولت کا چکر نہیں چل رہا ہے، وہ اخلاقیات چھوڑ کر؟ بابا جی وہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ پرائیویٹ سکولز کی بات کریں گے، اب تو خیر اب تو گورنمنٹ پورے گورنمنٹ سیکٹر کو پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے نا، ایجوکیشن کو بھی، ہاسپٹلس کو بھی، ہیلتھ کو، ہر چیز کو، وہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہو جائے گا۔ لیکن جو پرائیویٹ ہماری ہے ایجوکیشن، جو پہلے بزنس کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ بیسیکلی وہ تو آپ بزنس ہے بہت بڑا، وہ ایک سوسائٹی کے اندر، اور وہ پورے ٹائکون ہیں، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ایجوکیشن کا، وہ بزنس ٹائکون ہے بہت بڑے، اور وہ پروفیشن کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں ایجوکیشن کو، کہ وہ مال و دولت کمانے کے لیے اور اکٹھی کرنے کے لیے، اور جیسے ہو رہی ہے اکٹھی۔ اب اگر یہ چیز ہوتی وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، کہ بچوں کو وہاں سکھائی جاتی ہے ساری چیزیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، کہ آپ نے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے، آپ نے مر جانا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ سلوگن تو بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں، وہ سلوگن تو ظاہر ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے، آپ دیکھیں، آپ اے جی آفس میں جائیں گے نا، تو وہاں بابا جی ہر سیڑھی پہ لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوست کی ہیں، لیکن وہاں اکاؤنٹنٹ جنرل جو پنجاب ہے، اس کے آفس میں ایک بھی فائل بغیر رشوت کے وہ پرسیل نہیں ہوتی۔ یہ اخلاقیات کی یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، اخلاقیات اڑا رہے ہیں۔ ایک بندہ اچھا کچھ یہ بھی بن چکا ہے کہ جو بندہ پیسے نہیں نہ دیتا وہ سمجھتا ہے میرا کام ہی نہیں ہوتا، یہ تو اس کا کیا کرے؟ اور حقیقت بھی ہے نا، اس کا کام ہوتا بھی نہیں، اس کی بیچارے کی فائل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ باسکٹ میں پڑی رہتی ہے، جب تک آپ جا کے کسی کو ملیں گے نہیں، یا اپروچ کریں گے نہیں، کوئی سفارش کرائیں گے نہیں، یا کوئی اس کو رشوت دیں گے نہیں، تب تک آپ کا کام نہیں ہونا۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ سکولز لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، آپ دیکھیں بابا جی، اس کے ساتھ اگر آپ سکول، کالج، یونیورسٹی کی بات کریں اخلاقیات کی، وہاں جو ہم نے بے حیائی وہ شروع کی ہے نا، اور پچھلے 15-20 سال میں، 10-15 سال سے، اور وہ اس نام پہ کہ جی وہ جو ہوتی ہے سکولز کی دوسری ایکٹیویٹی، سوسائٹی، نہیں سوسائٹی کے نام سے، یا مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں سکولز میں یا کالج میں، یونیورسٹیز میں، وہ نام ہم نے رکھے نا، کوئی جدید نام رکھ کے اس کو چینج کر کے، جیسے ہم نے رشوت کو گفٹ کا نام دے دیا، ٹھیک ہے سب، یہ تو پھر اخلاقیات میں بگاڑ بڑھ رہا ہے۔ وہی نا، اس کو چیزوں خراب کر رہے ہیں، شدہ تو نہیں نہ رہی، وہ بگاڑ بڑھ رہا ہے، وہی چیزیں ہم خراب کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ نے اسکول کی بات کی ہے، تو اگر ہم اسکول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ اگر باقاعدہ ہم یہ چیزیں کرتے کہ ان کو عملی طور پہ اس زندگی میں لے کے جاتے، جیسے آپ دیکھیں وہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے صاحب کا جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے، عمران خان صاحب، انہوں نے وہ ایک یونیورسٹی بنائی القادر، وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی عملی طور پہ وہ قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی ہے، لیکن پھر ساتھ ہر حدیث کا اور قرآن کی ہر آیت کا عملی طور پہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی یہ فوائد ہیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ فوائد ہیں۔ جہاں پہ یہ چیزیں ہیں نا، جس اسکول میں بھی، کالج، یونیورسٹی میں، جہاں بھی، جس سوسائٹی میں بھی، وہ بہت افیکٹ ڈالتی ہیں، کیونکہ ایک بچہ جب گھر آ کے کہتا ہے نا کہ پاپا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، یا آپ نے رشوت نہیں لینی، ہم کم کھا لیں گے لیکن آپ نے حرام نہیں لے کے آنا، یا ہم جو ہے وہ کوئی بھی غلط کام نہیں آپ نے کرنا ہمارے لیے،
تو جب یہ چیزیں بچوں کی طرف سے آئیں گی تو پھر والدین بھی مجبور ہوں گے اور وہ بھی کبھی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا احتساب کرے. ہر ادارے کے جو ہیڈ ہیں، پرنسپلز ہیں، جو بھی ہیں لوگ، وہ ذمہ دار رسپانسبل ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں نا، صبح جب ادارے کا کوئی ہیڈ آتا ہے وہ پہلے ان کو تلاوت بھی کراتا ہے اور ان کو قسمیں بھی دلاتا ہے اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہی دھجیاں اڑانی شروع کر دیتے ہیں. یہ وہی نا باتیں جو ہم دیکھتے ہیں سارا دن صبح سے لے کے شام تک کہ جسٹ وہ فوٹو سیشن کے طور پہ آپ سمجھ لیں اس کو. اب فوٹو سیشن کیا ہوتا ہے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جب یہاں آتے تھے سیلاب کے لیے لوگ تو 5 منٹ کے لیے وہ لوگ لے کے آتے تھے جہاں پہ جن کو بیچاروں کو ملتا بھی کچھ نہیں تھا اور وہ ان سے وہ بیان دلواتے تھے کہ جی ہمیں وہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی دے دیا ہے، وہ بھی دے دیا ہے، فلاں بھی دے دیا ہے، اور وہ سرکاری ملازم ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب کوئی وہ گورنمنٹ لیول پہ کسی ہاسپٹل کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی سی ایم آ جائے، فرض کرے سی ایم لیول کا بندہ، تو وہ مریض ایسے لے کے وہاں وہ لٹا دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے میڈیسن بھی صحیح مل رہی ہے، مجھے کیئر بھی صحیح مل رہی ہے، اور وہیں گھنٹے کے بعد وہ مریض ہوتا ہی نہیں ہے. وہ آپ کا مطلب یہ ایک چیز جو ہے وہ ہماری اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری کسی کو دھوکہ دیا ہے، اخلاقیات چیٹنگ ہے نا جی. چیٹنگ بہت بڑا جرم ہے. اچھا میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا. آپ نے چیٹنگ کی بات کی ہے یا اخلاقیات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں معاشرے کا بگاڑ ہر جگہ پہ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اس کو کبھی سوسائٹی کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی ہائی جینڈری کا نام دیا جا رہا ہے. ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، ہم ان کو گھر میں کیا ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ابھی باپ گھر بیٹھا ہوتا ہے، باہر دروازہ نوک کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دو کہ پاپا گھر نہیں ہے. تو ہم اپنے گھر سے بھی تو اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں نا. والدین کو کیا کرنا چاہیے بیسک جو ہے یہاں پہ؟ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے تو قرآن پاک نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے رول ماڈل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اخلاقیات کے حوالے سے یا انسانیت کے حوالے سے ایک رول ماڈل ہے. اس کے بعد کہا کہ ماں دستگاہ ہے بچے کے لیے. بالکل. اب دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتائی ہمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھائی. ٹھیک ہے. ہر بات کے اندر ایک حکمت اور درائی ہے. جو کہا نا کہ ماں جو ہے وہ درسگاہ ہے بچے کے لیے، وہ وہی اسی لیے کہا جو آپ بات کر رہے ہیں. جب ماں کا اخلاق بلند ہوگا تو پھر بچے کا اخلاق بہت بلند ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں وہ ولی پیدا ہوتے نا، وہ مائیں تھی جو قرآن پاک پڑھتی تھی اور بچہ پیدا ہوتا تھا. آج ہماری مائیں ہیں وہ یوٹیوب دیکھ رہی ہیں، فیس بک دیکھ رہی ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے 1 سال کا، وہ بھی بابا جی پورا وہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا کے ساتھ. ایسے ہے جیسے وہ مطلب ماں کے پیٹ میں ہی سارا کو سوشل میڈیا دیکھتا رہا ہے. یہ حالت ہے. وہی درسگاہ ہے نا کہ جب آپ کی ساری ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. باپ ہے تو وہ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، ماں اپنا موبائل سوشل میڈیا لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. اسی طرح ہر گھر میں، ہر سوسائٹی میں یہ ساری ہماری تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. پہلا درسگاہ جو ہے اس کو درست کرنا، اس کو درست کرنا، ماں کو، پھر باپ ہے، پھر گھر کا جو سربراہ ہے اس کو. جتنا گھر کے ایک سربراہ کا اخلاق بلند ہوگا نا، اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود بہت سارے اس کے جو گھر والے ہیں اس کو فالو کریں گے اور اس کی جو ہے وہ آگے جا کے اپنے اخلاق کو بلند کریں گے. میں نے پچھلے دنوں میں یہ عید کے دن ہی اخلاق کی بدترین مثال جو میں نے دیکھی ہے نا، کہ عید کا دن اور رمضان المبارک کا اینڈ تھا، تو کسی بندے کا پتہ نہیں کو وابڈا کے ساتھ کوئی میٹر کا لین دین کا پھڈا پڑ گیا، میٹر اتر گیا. اس نے وہاں سے ڈائریکٹ بجلی لگائی ہے، جس کی تار سے لگائی ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچے گرمی میں سو رہے ہوں گے، کیا حالات ہیں ان کے میٹر اترنے کے. ہم سائے نے آگے اس نے تار اتاری، اس نے کہا یہ میری تار ہے، آپ اس میں تار نہیں لگا سکتے. اب گھر والوں نے کہا یہ ہماری دیوار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمسایوں کے متعلق بہت کچھ کہا. میں نے جب یہ واقعہ دیکھا اور سنا، مجھے یقین جانیے بہت تکلیف ہوئی کہ ہم معاشرے میں کس جگہ پہ جا کھڑے ہوئے ہیں. تو میں جو صاحب آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ نے جو لے دے کے بعد جو اب ہم ٹریک پہ آئے ہیں سارے پروگرام کے بعد، کہ اصل درسگاہ جو ہے نا وہ ماں باپ ہے. اپنے گھر سے جو بچہ سیکھے گا وہی بچہ
بات طے کرے گا. تو اس پہ اس کو آپ مزید اور تھوڑا سا کھول کے بتائیں ذرا کہ والدین کی ذمہ داری تو ہو گئی ہے، اس کے بعد معاشرہ کہاں پہ جا کے اپنے آپ کو سنبھالے گا. یہ بابا جی ایسے ہے کہ جب آپ کے اخلاق جو آپ کی دوست ہوں گے، جو آپ کا حلقہ احباب ہوگا، جو آپ کا خاندان ہوگا، جب آپ کا اخلاق بلند ہوگا نا بابا جی، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوں گی. جب آپ کے اوپر رحمتیں ہوں گی نا اللہ تعالیٰ کی، تو پھر آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے احباب سارے سوچیں گے لازمی کہ یہ بندے کا ایمان کامل تھا اور اس نے اخلاقیات اپنائی ہیں، اس نے انسانیت اس کے اندر آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے. تو وہ خود ہی سوسائٹی، آپ کے دوست احباب، آپ کے ملنے ملانے والے، آپ کے رشتہ دار، وہ بھی اسی ٹریک پہ چڑھیں گے. میں آپ کی آگے جا کے آپ دیکھو، یہ بات ابھی آپ نے عید کی بات کی ہے، آپ رمضان کی بات کر لیں. ابھی رمضان گزرا ہے کل، تو رمضان والے مہینے میں کیا کیا ہمارے جو تاجر برادری ہے یا جو ہمارے دکاندار ہیں کیا کیا نہیں کرتے. جو چیزیں وہی نا کہ پورے 11 مہینے جو ہم نے مطلب نہیں نا پروفٹ کمانی ہوتی، وہ ہم ایک مہینے کے اندر کماتے ہیں. ناظرین، یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. ایک ہفتے کے بعد ہم پھر آپ کو اسی پروگرام کے حوالے سے آئیں گے. میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ معاشرے کا بگاڑ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. اور آج اگر میں کوئی بات کہنا چاہوں اپنے ناظرین کے لیے تو صرف یہ ایک بات کہ اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں، ان کو چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہونے سے روکیں تاکہ بسم اللہ کریں، تاکہ اس معاشرے میں بہتری آ سکے اور اپنے بچوں کو اخلاق کا درس دیں. ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے میزبان ماہر عبدالرحمان آپ سے اجازت چاہے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سوال اور جواب کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.